بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی آخری آیات آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فعال لما یرید، اس آیت سے قبل 3-4 آیات ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، اپنے سپارے پر دیکھیں۔ ان بطش ربک لشدید، کیا معنی پڑا تھا اس کا کل؟ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور اگلی آیت میں کیا ہے؟ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ویعید اور وہی دوبارہ لوٹائے گا یا دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بے حد بخشنے والا ہے، اور ودود کا معنی نہایت ہی محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش والا ہے، المجید کا معنی بڑی شان والا ہے، بزرگی والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ اسے آگے آج پڑھیں گے، دیکھیں۔ فعال لما یرید، اسی اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں، جس طرح پچھلی آیات کے اندر ہے نا کہ وہ سخت پکڑ والا ہے، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی کرے گا، محبت کرنے والا ہے، وہ ساری باتیں۔ اسی طرح فعال لما یرید، فعال وہ کرنے والا ہے، کر گزرنے والا ہے، فعال بہت زیادہ کرنے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے، یہ اس کے معنی ہے۔ کیا کرنے والا ہے جی؟ لما یرید، اس چیز کو جس کا ارادہ کرتا ہے، لما یرید جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، وہ کر گزرنے والا ہے یا کرنے والا ہے، خوب اس کو کرنے والا ہے۔ جو اللہ کا ارادہ ہو گیا نا کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ نا قرآن مجید کا وہ مقام آپ ملائیں کن فیکون والا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بنانے کا، کسی کام کے کرنے کا، ہمارا جب ارادہ ہوتا ہے، جب اللہ ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے لیے کہنا یہ ہوتا ہے کن۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کن کا معنی ہو جا، کن کا معنی کیا ہے؟ ہو جا۔ فیکون وہ ہو جاتا ہے، ہم صرف کہتے ہیں کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے، بس اتنی طاقت ہے اللہ کے اندر کہ اس کام کو کہنا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کام بھی کر دیتا ہے۔ آگے دیکھیں بھئی، حل اتاک حدیث الجنود، حل کا کیا معنی ہے؟ حل کیا، اتاکا حل اتاکا کیا تیرے پاس پہنچ چکی ہے، حل کیا عطا پہنچ گئی ہے یا آ گئی ہے، کا معنی تیرے پاس۔ حل عطا کیا تیرے پاس آ گئی ہے، کیا تیرے پاس پہنچ چکی ہے، کیا چیز؟ حدیث الجنود، لشکروں کی خبر، جنود لشکر کو کہتے ہیں نا، اور حدیث کا معنی خبر، حدیث کا معنی بات، خبر۔ حدیث الجنود لشکروں کی، لشکر جمع ہے نا، تو لشکروں کی خبریں، لشکروں کی باتیں وہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ دوبارہ پھر دیکھیں، حل اتاکا کیا تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، حدیث الجنود ان لشکروں کی باتیں یا ان لشکر کی باتیں۔ کون سے لشکر؟ آگے ان کا تذکر آ رہا ہے اس آیت میں، دیکھیں ذرا۔ وفرعون وثمود، وفرعون وثمود، فرعونی اور سمودی، یعنی فرعون کو ماننے والے اور قوم سمود۔ یہ قوم سمود کس نبی کی قوم تھی؟ ہاں جی، صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ تو پھر ہم اس کو سمودی کہہ سکتے ہیں کہ فرعون اور سمودی، فرعونیوں اور سمودیوں کی لشکر جو تھے نا، ان کی خبر آپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ بھئی آپ اس کو نا ایسے سمجھیں، ایک فرعونی گزرے ہیں نا، کہاں تباہ ہوئے تھے وہ؟ پانی میں غرق ہوئے ہیں نا،
خبر تو ہے ایک بہت بڑی، اتنا بڑا لشکر ان کا جو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا ہوا تھا سارے پکڑنے کے لیے، اللہ نے غرق کر دیا نا موقع پہ آ کر، فرعون بھی ادھر مار دیا، اس کا لشکر بھی سارا تباہ کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود کے ساتھ ہوا ہے، جن کو اپنے آپ پر بڑا گمان تھا کہ ہم اتنی بڑی قوم ہیں، بڑے بڑے قد ہیں ہمارے، ہمیں کون پکڑنے والا ہے، اللہ نے ساری قوم ملیا میٹ کر دی۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ان لشکروں کی خبریں پہنچی آپ کے پاس ہے نبی؟ ہم نے آپ کو بتا دیا فرعونی، آگے سمود، قوم سمود اور فرعون کے تذکرے، یہ آپ کے پاس خبریں پہنچی ہیں۔ یہ مکے والے اگر نہیں مانتے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اتنی بڑی بڑے قومیں ہم نے تباہ کر دی ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ، بل کا معنی بلکہ، الذین وہ لوگ، کفروا فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہیں، فی تکذیب وہ تو تکذیب میں ہے، جھٹلانا، تکذیب جھٹلانے کو کہتے ہیں نا، فی کے معنی میں، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہے، یعنی مانتے ہی نہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تو تکذیب کے اندر ہیں، وہ جھٹلانے میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، یاد رکھو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، وہ جھٹلاتے ہیں، تکذیب میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ کو بھی پہچانو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے بعد، من کا معنی سے، ورا کا معنی پیچھے، ہم کا معنی ان کے پیچھے سے، محیطن گھیرنے والا ہے، محیط کا معنی گھیرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے گھیرنے والا ہے، یعنی ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے، موت آئے گی، زندگی ختم ہو جائے گی تو گھیرنا تو اللہ نے ہے نا، واللہ من ورائہم محیط، ان کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل کا معنی ہوا قرآن، قرآن ہے، مجید ان کا معنی بڑی شان والا، بلکہ وہ تو بڑی شان والا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، یہ تو یعنی تسلیم کرو اس کو، یہ تو شان والا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، یہ تو ہے کہاں؟ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ قرآن مجید پہلے وہاں تھا نا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ اتارتے رہے، لوح محفوظ، تقدیر، سب کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لوحن کا معنی تختی ہے، اور محفوظ کا معنی جس کی حفاظت کی گئی، تو قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے، ایسی تختی میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دوبارہ پھر ترجمہ سن لیں، فعال لما یرید، فعال کرنے والا ہے، خوب کرنے والا ہے، لما یرید اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ حل عطا کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے پاس پہنچ چکی ہیں، کیا تیرے پاس آ گئی ہیں حدیث الجنود، لشکروں کی خبریں، وفرعون وثمود، اور وہ فرعونی ہیں اور سمودی ہیں، بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب وہ جھٹلانے میں ہیں، تکذیب میں ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کو گھیرنے والا ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو قرآن مجید ہے، یا بڑی شان والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، یا ایسی تختی میں ہے جس کی حفاظت کی گئی ہے۔ نماز جنازہ کی دعائیں انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، ایک ایک کر کے، تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے، تاکہ وہ دعا جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ نماز جنازہ کا طریقہ اختصار سے وہ سن لیں آج کہ پڑھنا کیسے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک دعا آپ یاد کریں گے۔ نماز جنازہ کی کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4 تکبیریں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، حدیث میں 5 تکبیروں کا تذکرہ بھی ہے۔ وہ کیسی ہوگی؟ پہلے 4 والی کا طریقہ سنیں، جو ہمارا رائج ہے نا طریقہ، وہ سنیں۔ پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا۔ ثنا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ثنا جو ہے وہ فاتحہ کو بھی کہا جاتا ہے، تو جنازے میں ثنا، سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کے بعد آگے کوئی سورت، پہلی تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے۔ دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، نماز والا درود پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہی سلام پھیر دیں گے۔
اس میں جو ایک غلطی ہوتی ہے وہ آج سن لیں، اور پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہر طریقے کی ایک دلیل بھی عرض کریں گے۔ آج تو صرف خلاصہ سا بتایا نا کہ یہ طریقہ ہے، آئندہ ایک چیز ذکر کیا کریں گے اور اس کے ساتھ دلیل دیا کریں گے۔ آج جو لوگ غلطی کرتے ہیں نا، اس غلطی کی نشاندہی کر لیں کہ یہ غلطی ہے، یہ نہیں کرنی۔ جب سلام پھیرا جاتا ہے نا تو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ انداز ہے لوگوں کا۔ ایک طرف سلام پھیرا تو ایک ہاتھ چھوڑ دیا، دوسری طرف سلام پھیرا تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ کیا چکر ہے جی، ایک طرف سلام پھیر کر ایک ہاتھ چھوڑنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ نماز جنازہ میں سلام پھیرنے کے بارے میں ہی دو موقف ہیں کہ ایک طرف ہے یا دو طرف ہے۔ یہ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر تذکرہ کریں گے کہ دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہ غلطی ہے لوگوں کی کہ ایک طرف سلام پھیرے تو ایک ہاتھ چھوڑنا، دوسری طرف پھر دوسرا ہاتھ چھوڑنا۔ جب سلام پھیریں گے تو نماز ختم ہوگی، بس ایک ہاتھ پہلے ایک بعد میں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یاد رہے گا نا؟ تو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ 5 تکبیریں کیسے ہوں گی؟ اسی طرح 4 اسی طرح کہیں گے، دعائیں پڑھنی شروع کر دیں گے۔ کچھ دعائیں پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر، 5ویں تکبیر، آگے پھر دعائیں پڑھیں۔ سمجھ آئی؟ 4 تکبیر، چوتھی تیسری کے بعد دعا پڑھی گئی نا، پڑھتے گئے، چوتھی تکبیر کہہ دی، سلام نہیں پھیرا، مزید دعائیں پڑھتے رہیں، 1-2 دعائیں اور پڑھ کر پھر ایک تکبیر کہیں، پھر سلام پھیر دیں۔ یہ طریقہ بھی درست ہے، حدیث سے ثابت ہے یہ بھی۔ دعا آج آپ کو آتی کون سی؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ آتی؟ چلو آج یہی ایک دعا جو ہے جن بھائیوں کو نہیں آتی یہ ساتھ یاد کریں گے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ مکمل دعا ہے، یہ کل تک یاد ہو جائے گی نا انشاءاللہ۔ تو آئندہ جب کلاس ہوگی جمعہ والے دن انشاءاللہ العزیز، تو یہ دعا آپ کو یاد ہو سب بھائیوں کو، تو ایک ایک دعا انشاءاللہ یاد آدھی آدھی کر کے 4-5 دعائیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے یاد کرنی ہے۔ اور نماز جنازہ کا طریقہ ایک ایک اس کا عمل دلیل کے ساتھ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔